نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رائے گا نہ جائے گا خون میرے غازی کا خون میرے غازی کا انقلاب لائے گا خون میرے غازی کا تخت پہ دین لائے گا خون میرے غازی کا تخت پہ دین لائے گا خون میرے غازی کا سبھی آوازیں بلند پڑھیں انقلاب لائے گا خون میرے غازی کا مصطفیٰ کی حرمت پر بھونکتے جو ہیں مصطفیٰ کی حرمت پر بھونکتے جو رہتے ہیں منہ بند کرائے گا خون میرے غازی کا منہ بند کرائے گا خون میرے غازی کا انقلاب لائے گا خون میرے غازی کا اور تخت پہ دین لائے گا خون میرے غازی کا تخت پہ دین لائے گا خون میرے غازی کا لائے گا نہ جائے گا خون میرے غازی کا لائے گا نہ جائے گا خون میرے غازی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ بندہ چیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ حضرات محترم رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ کہ پس تم کفار کی گردنوں پر مارو فوق الأعناق گردنوں پر مارو آگے فرمایا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اے حبیب تم ان کے ہر جز پر دو ضربے مارو یہ ہے رب کا قرآن یہ کسی مولوی کے جذبات نہیں ہے یہ کہتے ہیں ملا کے جذبات ہیں یہ مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں مولوی نہیں کہہ رہا یہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ارے قرآن فرما رہا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ تم ان کی گردنوں پر
انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے۔ ارے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے نازیبا کلمات بولے، اس کے لیے رب فرماتا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ تو حضرات عزیز محترم، میرا آج کا موضوع ہے حیات غازی ملک منتخب حسین قادری۔ ٹائم بہت مختصر ہے تو مختصر سے ہی بیان کروں گا۔ ان کی بارگاہ میں تو جتنے عقیدت پیش کرتے جائیں ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عاشق مصطفیٰ ہیں، عاشق رسول ہیں۔ ارے ان کی تو کیا بات ہے، ارے بس میں تو صرف ادنا سا ان کا غلام ہوں، ان کا خادم ہوں۔ ارے میں تو اس مٹی پر قربان جس پر ایک مرتبہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کی قدم لگے، میرے جیسے ہزاروں قربان۔ تو آپ کی ولادت باسعادت 1985 میں ہوئی۔ 1985 میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ 85 سے پہلے 2 سال 1983 میں آپ کے والد محترم الحاج ملک محمد بشیر آپ فرماتے ہیں کہ 2 سال پہلے 1983 میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے کمرے میں سویا پڑا ہوں، سویا ہوں، رات کا وقت ہے، میری آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ سردیوں کی رات تھی، میں نے شدید سردی کی وجہ سے کمرے کا دروازہ بھی بند کیا اور پھر الماری بھی بند کر دی کہ کوئی ہوا اندر نہ آ جائے، کہ سردی کی وجہ سے میں نے دروازہ بھی بند کر دیا، الماری بھی بند کر دی۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے کے جنوبی کونے میں ایک بزرگ ہے، ایک نورانی چہرے والا، ایک نکر میں بیٹھ کر، ایک کونے میں بیٹھ کر وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں حیران ہوا، پریشان ہوا کہ اے بشیر، تم نے تو دروازہ بھی بند کیا، ارے تم نے تو کھڑکی بھی بند کی، تم نے تو وہ بھی نہ کھلی چھوڑی، ارے یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کہتے ہیں میں دیکھ ہی رہا تھا، ابھی اسی بات میں حیران و پریشان تھا، کیا دیکھتا ہوں تو انہوں نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ باہر جانے لگے۔ باہر جانے سے پہلے آپ رکے اور آپ نے کیا فرمایا؟ وہ بزرگ کون تھے؟ ارے وہ رب کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اے بشیر، جہاں پر آج ہم نے نماز پڑھی ہے، جس کونے میں نے بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، یہاں پر ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا، ایک عاشق رسول پیدا ہوگا، ارے ایک غازی پیدا ہوگا، ارے ایک شہید پیدا ہوگا۔ تو آپ کو جب انہوں نے یہ بتایا اور کہا کہ وہ آپ کا نام صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں روشن کر دے گا۔ غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار، وہ آپ کا نام پوری دنیا میں روشن کر دے گا۔ تو آپ کے باپ بہت خوش ہوئے، ملک محمد بشیر آمان، آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ دن تو مجھے یہ واقعہ یاد رہا، پر لیکن کچھ دنوں کے بعد میں بھول گیا، پر لیکن اتفاقاً جب 2 سال گزرے، 1985 آیا، پہلا ماہ پہلا دن آیا، 1985 کا پہلا ماہ پہلا دن آیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی جگہ ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر ہم بزرگوں نے نماز پڑھی تھی، وہی جگہ ہے، وہاں پر ایک عاشق رسول پیدا ہوا ہے، میرا آخری بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ارے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سارے بیٹوں کے رنگ جدا ہیں، اس کا جدا ہے۔ ارے کیوں نہ جدا ہو، کیونکہ وہ عاشق رسول تھا، ارے وہ غازی جو تھا، ارے اس کے تو مقدر میں پہلے سے لکھ چکا تھا، ارے ان کی تو بشارتیں پہلے سے ہونے لگ گئی تھی، ارے رسول اللہ نے تو ان کی بشارتیں پہلے دے دی تھی۔ ارے
یہ عاشق رسول ہوگا میں یہ میری عزت پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تو آپ کہتے ہیں پھر بیٹا پیدا ہوا تو یہ نہیں کیا کہ کوئی کنجر خانہ کیا ہو، نہیں، بلکہ محفل میلاد پاک آئی، محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا، قرآن خوانی کی، پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ خوش تھا، اور اس بات کا صرف مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، ارے یہ تو وہ ہے کہ جس کے صدقے سے آج پوری دنیا میں لبیک کا نام بھی گونجا اور میرے بابے کا نام بھی گونجا۔ ارے انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، ارے یہ تو وہ ہے کہ جس نے حضور کی ناموس پر قربان ہونا ہے۔ تو حضرات محترم، جب آپ پیدا ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دین آیا بھی غریبوں میں ہے، رہے گا بھی غریبوں میں، دین آیا بھی غریبوں میں ہے، رہے گا بھی غریبوں میں۔ ارے بلال ظاہراً تو غریب تھا، سلمان ظاہراً تو غریب تھا، پر لیکن اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو دونوں جہاں کی شاہی ان کے ہاتھ میں تھی۔ ارے ایسے تو نہیں، پھر جو مصطفیٰ کے در پر آ جاتا ہے وہ کعبے کی چھت پر بیٹھا دیتے ہیں۔ تو دین آیا بھی غریبوں میں ہے، رہے گا بھی غریبوں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے گھر کے حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ آپ کے باپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی رضائی نہیں تھی، ہمارے گھر میں رضائی موجود نہیں تھی، اگر بچوں کو سردی لگتی تھی تو آٹے کی جو گولی ہوتی ہے وہ ڈالتے تھے۔ ایسا حالات تھے گھر کے کہ جو آٹے کی گولی ہوتی تھی، اگر رات کو بچوں کو سردی لگتی تو وہ آٹے کی گولی ان کے اوپر ڈالتے، پر لیکن پھر جو ان کے در پر آتا ہے وہ کعبے کی چھت پر چڑھاتے ہیں۔ ارے جب وہ عاشق رسول آیا، جب وہ محافظ ختم نبوت آیا، ارے جب غازی ملک ممتاز حسین قادری آیا تو پھر کیا ہوا؟ ارے ان کے آنے کی دیر تھی، آپ کہتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹوں کی نوکریاں لگ گئی۔ آپ کے آنے کی دیر تھی کہ میرے دونوں بیٹوں کی نوکریاں لگ گئی، اور نوکریاں بھی بڑے محکمے میں لگ گئی اور بڑی تنخواہ کے ساتھ لگ گئی۔ پھر یہی نہیں، ارے 2 سال گزرتے ہیں پھر دوسرے 2 بیٹوں کی بھی نوکریاں لگ جاتی ہیں۔ ارے جو ان کے ساتھ وفا کرتا ہے، جو ان کے در پر آتا ہے، پھر وہ ایسے دیتے ہیں کہ خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیگ دے اور خود کہیں کہ میرے منگتے کا بھلا ہو۔ تو حضرات محترم، آپ بڑے ہوتے گئے تو آپ کو اسکول میں داخلہ دیا گیا، انگلش میڈیم اسکول تھا، سوڈیشن ٹیکنیکل کالج لائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں آپ کو داخل کرا دیا گیا۔ انگلش میڈیم اسکول تھا، پر لیکن خبر کیا ملی کہ آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک عربی میڈیم ہے۔ کیا ہوا کہ کام چلتا گیا، جب آپ 5ویں کلاس میں پہنچے تو آپ نے نعتیں پڑھنا شروع کر دی، آپ نے محافل میں جانا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ کا انگلش سے دل بھر گیا، آپ انگلش پڑھا نہیں کرتے تھے، کیا کرتے کہ کلاس میں سبق یاد ہی نہ کرتے انگلش کا، اگر استاذ کے پاس جاتے تو کیا کرتے کہ ان کو نعت رسول مطلوب سنا دیتے۔ کلاس میں جاتے وہ کہتے انگلش سناؤ، ارے وہ سناتے بعد صرف سرکار بھی ہے، گال ساری سرکار بھی ہے۔ ہاں جی، آپ فرماتے ہیں نا آپ نے کبھی انگلش نہیں سنائی، آپ نے ادھر دل ہی لگانا چھوڑ دیا، آپ نے دل لگایا تو صرف مصطفیٰ کے ساتھ لگایا۔ پھر کیا ہوا کہ آپ نے نعتیں پڑھنا شروع کر دی، جب 10ویں کلاس میں آپ پہنچے تو 11ویں کلاس میں آپ کو آگے ایڈمیشن دلایا گیا، تو 1 سال تو آپ بہت اچھی طرح پڑھتے رہے، پھر آپ کا دل نہ لگا۔ پھر کیا ہوا کہ اسکول والوں نے شکایت کی کہ آپ اسکول میں نہیں آتے، تو پتہ کرایا گیا کہ آپ جاتے کہاں ہیں، تو پتہ چلا جہاں محفل ہوتی ہے وہاں ممتاز قادری ہوتا ہے، جہاں محفل ہوتی ہے وہاں ممتاز قادری ہوتا ہے۔ ارے آج جمعوں میں جانے سے کام نہیں بنے گا، ایسے گلیوں میں گھومنے سے کام نہیں بنے گا، جہاں پر چوکوں کے اندر چکر لگانے سے کام نہیں بنے گا، ان بغیر دونوں کے ساتھ رہنے سے کام نہیں بنے گا۔ کام کیسے بنے گا؟
کہ سچے کون ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بڑی بڑی جماعتیں ہوں تو سچی جماعت وہ ہوگی جو سب سے بڑی ہوگی۔ تو آج سب سے بڑی جماعت کون ہے؟ ارے آپ کے دل میں بھی ہے، ارے سب سے بڑی جماعت کون ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ ارے سبھی نے کسی کا نعرہ لگایا، کسی نے کسی کا نعرہ لگایا، پر لیکن ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، ارے ہم غازی ممتاز کے والد سے ہیں، علامہ خالد حسین رضوی کے والد سے، اور ہمیں نعرہ کیا ملا؟ ہمیں یہ نہیں ملا کہ ٹی آئی ٹائر نعرہ نہیں ملا، ہمیں نعرہ ملا آیا آیا نعرہ ملا، ہم کو نعرہ ملا تو وہ نعرہ بھی رسول اللہ کے دین کا ملا۔ تو حضرات جی محترم، ٹائم مختصر ہے، آپ کی تحریر تو بہت زیادہ ہے، تو آپ جب سلمان شیطان تحصیل نے رسول اللہ کی گستاخی کی تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ کے بھائی فرماتے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ کسی گستاخ نے، کسی دجال نے میرے حضور کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا ہے تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا جب تک اس گستاخ کو واسطے جہنم نہ کر لوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، گھر بھی دیر سے آتے، جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا آپ کے بھائی دل پذیر آوان، انہوں نے پوچھا کہ بھائی تجھے وجہ کیا ہے؟ گھر دیر سے آتے ہو، کھاتے پیتے نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک بہت بڑا آدمی توہین رسالت کر رہا ہے، علماء حضرات فتوے دے رہے ہیں، غلامان مصطفیٰ بے چین اور سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے تکلیف میں ہوں۔ تو آپ کے بیٹے محمد علی اس وقت پیدا ہو چکے تھے، تو آپ نے آپ کے بیٹے کو اس وقت یرکان تھا، آپ کے بیٹے کو یرکان تھا، تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی دل پذیر میرے بیٹے کو یرکان ہے، میں اس پر توجہ نہیں دے رہا، اس کو آپ دوائی لے کر دیں۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ رسول اللہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد سے بڑھ کر اس سے محبت نہ کر لے۔ تو غازی ملک ممتاز نے اس طرح حضور سے محبت کی کہ آپ کے صرف بیٹے کو یرکان نہیں، آپ کی بیوی بھی بیمار ہو گئی، پر لیکن آپ نے نہ بیوی پہ توجہ دی، نہ بیٹے پہ توجہ دی۔ آپ نے کہا کہ جب تک میں اس گستاخ شیطان تحصیل کو واسطے جہنم نہیں کر لیتا میرے لیے کھانا کھانا بھی تھا۔ آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، گھر کے حال و احوال پوچھنے چھوڑ دیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ صبح 10 بجے غازی ممتاز صاحب نے اپنا موٹر سائیکل 125 جس کا نمبر تھا 8404، ارے ہم تو ان کے نمبر بھی یاد کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے، جن کو حضور سے محبت ہے ہمیں ان سے محبت ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ نام لے ان کے جو ہوئے، نام لے ان کے جو ہوئے، نام لے ان کے جو ہوئے، اونچے ان کے نام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ہمارے وہ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ہمارے وہ امام ہو گئے۔ تو حضرات عزیز محترم، آپ کو محافل میں جانے کا بہت شوق تھا، آپ اس رات اس دن ناموس رسالت کانفرنس میں جا کر شامل ہوئے، تو دن گزرتے گئے، آپ بہت زیادہ بے چین ہوتے گئے۔ پھر 4 تاریخ پہلا مہینہ
2011 4:11 پر 4:11 پر وہ وقت آیا کہ جب آپ نے شیطان تشریف کے سینے میں صرف ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ارے 4 نہیں، بلکہ 27 گولی اس کے سینے میں اتار کر بتا دیا کہ دنیا والوں جب رسول کی بات ہے پھر چاہے تمنا ہو، چاہے سزا ہو، جب وزیر اعظم ہو، جب باپ ہو، جب ماں ہو، اور جب رسول کی بات آ جائے تو پھر ایک ہی نعرہ ہوگا، اور ایک ہی نعرہ ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ من سفر نبی ارے نعرہ ایسے لگاؤ کہ غازی صاحب تو اپنے مزاج میں بیٹھ کر آپ پر توجہ فرمائے، نعرے کا جواب ایسے دیجیے کہ غازی صاحب بھی خوش ہوں اور میرے قبلہ بابا جان بھی خوش ہوں، ارے نعرے کا جواب دیجیے من سفر نبی من سفر نبی من سفر نبی من سفر نبی اور جان نعرہ جو چلے آئی جانا من سفر نبی من سفر نبی تو اسی لیے تو ہم آج ان کا بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ نام لے گا ان کے جو ہوئے اونچے ان کے نام ہو گئے، تو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں کہ جب تک سورج چاند رہے گا اور جب تک سورج چاند رہے گا اور آپ کو یہاں شخص نہیں تھے، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک بزرگ کراچی کے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی، وہاں پر دعا مانگی کہ یا اللہ ان گستاخوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، تو آپ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ غوث اعظم تمام اولیاء کے سردار غوث اعظم میرے خواب میں آتے ہیں، ارے ظاہری آنکھ بند ہو جاتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، ظاہری آنکھ تو بند ہو جاتی ہے پر لیکن دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر مقدر ایسے چمکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم تشریف لے آتے ہیں، غوث اعظم آتے ہیں، جب میں نے دور سے دیکھا کہ آپ پرواز کر رہے ہیں اور آپ کے کاندھوں پر ایک بچہ ہے، اور جیسے پھر وہ میرے قریب آتے گئے وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ میرے پاس سے گزرے، میں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا، کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب 4:11 ہوئے تو میرے گھر میں شور مچا، میں گیا دیکھا کہ ٹی وی پر ایک خبر نشر ہو رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے کہ ایک ممتاز نامی شخص نے شیطان تاثیر کو واصل جہنم کر دیا ہے، تو آپ کہتے ہیں میں نے جو ٹی وی کی طرف دیکھا وہ میں نے تصویر دیکھی تو میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا، کیوں بے ہوش ہو گیا کہ یہ تو وہی تھا جو رات غوث اعظم کے کندھوں پر تھا، ارے یہ ممتاز تو وہ ہے جو رات کو غوث اعظم کے کندھوں پر سواری کر رہا تھا، ارے آج اس نے اپنا وہ کام پورا کر دیا اور رسول اللہ سے وفا کر دی، تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی یہ عشق و جذبہ عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ حضور سے محبت عطا فرمائے کہ جب رسول اللہ کی باری آئے پھر یہ نہ ہو کہ یہ میرا ماما ہے اور یہ چاچا ہے، یہ تایا ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، ارے یہ گورنر ہے، یہ صدر ہے، یہ وزیر ہے، ارے یہ سارے بعد میں ہیں، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، یہ سبھی ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ، تو میرے مصطفیٰ کی عزت ہوگی تو میری عزت ہوگی، اگر ان کی عزت نہیں ہوگی تو یہاں پر کسی کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ امام مالک نے فرمایا کہ جو قوم حضور کی عزت پر پیدا نہیں دے سکتی وہ مات جائے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی عزت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علیہ البلاغ۔